بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو اور بھائیو، جس طرح انسان اپنی دنیا کی زندگی کو بنانے کے لیے مختلف محنتیں کرتا ہے اور مختلف اسباب اختیار کرتا ہے، اسی طرح مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے اور اس کی بھی ایک مستقل تیاری ہے۔ دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے لوگ پیسہ کماتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، زمیندارہ کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، اور یہ ساری محنتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم یہاں خوشی والی زندگی، عزت والی زندگی، فراخی والی زندگی کہ جس میں محتاجی نہ ہو ایسی زندگی گزار سکیں۔ لوگ اپنے بچوں کو نوکریاں کراتے ہیں اور خود بزنس کرتے ہیں، عورتیں بھی بزنس کر رہی ہیں، عورتیں بھی نوکریاں کر رہی ہیں، عورتیں بھی ملازمتیں کر رہی ہیں۔ یہ ساری محنتوں کا مقصد صرف یہی ہے کہ دنیا میں خوشی کی زندگی، راحت کی زندگی اور وسعت کی زندگی گزاریں، اس میں تنگی نہ ہو، محتاجی نہ ہو، غربت نہ ہو۔ میرے دوستو، لیکن آج ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس چھوٹی سی زندگی کو بنانے کے لیے تو گھر کے سارے افراد محنت کر رہے ہیں، لیکن وہ جو زندگی مرنے کے بعد آنے والی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اگر کہا جائے کروڑہا سال تو بھی کروڑہا سالوں کی ایک انتہا ہے، اور اگر یوں کہا جائے ارب سال، آخر اس کی بھی کوئی اینڈ ہے، اس کی بھی کوئی انتہا ہے۔ اگر کہا جائے کھرب سال تو بھی اس سے آخرت کا پورا مفہوم ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ کھرب سال بھی کبھی تو پورے ہوں گے، لیکن آخرت کی زندگی وہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں، اس کی اینڈ نہیں ہے۔ جب تک اللہ ہے تب تک آخرت کی زندگی ہے، اللہ ہمیشہ ہے تو آخرت بھی ہمیشہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں انسان جو ہے، انسان ختم ہونے والی مخلوق نہیں ہے، انسان ختم ہونے والی مخلوق نہیں ہے، وہ یہاں ہے، موت آئے گی تو یہاں سے وہاں چلا جائے گا، جگہ بدل جاتی ہے، انسان مرتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ نہیں کہا کہ ہر ایک نے مرنا ہے، ختم ہو جانا ہے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جانا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چکھیں گے، تھوڑی دیر کے لیے چکھیں گے، پھر کہیں اور چلے جائیں گے، وہاں بھی زندگی ہے جیسے یہاں زندگی ہے۔ تو وہ زندگی جس کی کوئی حد ہی نہیں،
جس کی کوئی اینڈ ہی نہیں، جس کی کوئی انتہا ہی نہیں، اس کے لیے ہم محنت نہیں کر رہے، اور اس زندگی کے لیے اتنی محنت اتنی محنت اتنی محنت اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، اپنی جوانیاں گھلا دیتے ہیں، اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کر دیتے ہیں اس زندگی کو بنانے کے لیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن عنوانوں کو بہت زیادہ بیان کیا ہے، جن مضامین کو بہت زیادہ بیان کیا ہے، ان میں سے ایک عنوان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 20 نہیں سینکڑوں جگہ دنیا کا فانی ہونا، دنیا کا عارضی ہونا اور دنیا کا ٹیمپرری ہونا، وقتی ہونا بیان کیا ہے، اور آخرت کا دائمی ہمیشہ ہمیشہ والا ہونا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور اتنا اللہ نے آخرت کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی دل کے کان کھول کر قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھے، علماء سے سمجھ کے پڑھے، میرے بھائیوں، اس کا دل آخرت کے لیے فکر مند ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے نفلوں کی نیت باندھی، اور اس میں قرآن پاک پڑھا، یاسین شریف کی تلاوت کر رہے تھے۔ یاسین شریف پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس آیت پہ پہنچے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن بھیڑ ہوگی، ایک لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے انسان ہوں گے۔ تو اس مجمع میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، دنیا میں تو تم نیکوں کے ساتھ ملے جلے رہے اور نیکوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، نیکوں سے تمہاری رشتہ داریاں، نیکوں سے تمہاری دوستیاں یاریاں تعلقات تھے، لیکن آج تم دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہوگا۔ تم مجرم جتنے ہو وہ سب کے سب نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ اب جب یہ اعلان ہوگا تو اب کون کہے کہ جی میں مجرم نہیں ہوں؟ تو کتنے بڑے خطرے کی بات ہے، ہر ایک کے لیے بڑا مسئلہ ہے، چونکہ بڑے سے بڑا اللہ والا بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، گناہ تو سب سے ہوتا ہے۔ اب اس آیت کو پڑھا، اس مضمون کو سوچا تو اتنی وجد کی سی کیفیت طاری ہوئی کہ اس آیت کو پڑھتے رہے روتے رہے، پڑھتے رہے روتے رہے، پڑھتے رہے روتے رہے، یہاں تک کہ فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ فجر کی نماز میں سورۃ الطور پڑھائی، والطور وکتاب مسطور۔ اس سورت کے ابتدائی آیتوں میں ایک جگہ آتا ہے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی۔ حضرت عمر نے جب یہ آیت پڑھی تو ایک چیخ نکلی اور گر گئے، اور 20 دن تک بیمار پڑے رہے۔ کتنے دن بیمار پڑے رہے؟ 20 دن۔ لوگ آتے تھے حال پوچھنے کے لیے، اور 20 دن حضرت عمر اٹھ نہیں سکتے تھے اور آ کے مسجد میں نماز پڑھ نہیں سکتے تھے، اتنے بیمار ہوئے صرف اس آیت کا ٹکڑا پڑھ کر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سینکڑوں جگہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑا ہے، ہمارے دل دماغ کو جھنجھوڑا ہے، ہمیں آخرت کی فکر دلائی ہے، اور دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اگر انسان دل کے کانوں سے ان باتوں کو سنے تو دل بالکل دنیا سے ٹھنڈا ہو جائے، اچاٹ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اے دنیا بھر کے انسانوں، جن عہدوں کے پیچھے آج تم پاگلوں کی طرح آپس میں لڑ رہے ہو، اور جس مال کے پیچھے تم دیوانے بنے ہوئے ہو، جن دکانوں اور جن کاروباروں اور جن نوکریوں اور جن پراپرٹیوں کے پیچھے آج تم ایک دوسرے کا خون بہانے تک سے گریز نہیں کرتے ہو، یہ دنیا جو ہے نا، یہ ساری کی ساری بچوں کا کھیل ہے، یہ بچوں کے کام ہے، یہ بڑوں کے کام نہیں ہے۔ دنیا کے ساز و سامان سے دل لگانا
اور اس پہ اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کرنا، یہ بڑوں کا کام نہیں، یہ بچوں کا کام ہے۔ کن بچوں کے کاموں میں لگے ہوئے ہو؟ اگر کوئی بڑا سمجھدار آدمی 35-40 سال کا، 45-55 سال کا سنجیدہ آدمی جس کے بیٹے بھی بڑے ہو گئے ہیں، اگر وہ لوڈو کھیل رہا ہو تو آپ کہیں گے یار یہ کیسا آدمی ہے یار، اتنا بڑا افسر ہے، 20ویں گریڈ کا افسر ہے، اور اتنے بچے اس کے اتنے بڑے ہو گئے، یہ لوڈو کھیل رہا ہے۔ اچھا نہیں لگے گا نا، عجیب سا لگے گا کہ یہ اتنا بڑا آدمی ہو کہ یہ بچوں والے کام کر رہا ہے، ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، 50 سال کی عمر ہے اور PUBG کھیل رہا ہے، تو دیکھنے والا کہے گا یار یہ پاگل ہے کیا، اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے اور اتنی اللہ نے اس کو عزت دی اور بچوں والے کھیل کھیل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جتنے دنیا کے لوگ اپنی صلاحیتیں دنیا پہ خرچ کر رہے ہیں اور دن رات ایک کر کے دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں۔ لعبن، یہ کھیل ہے، ولہون، تماشا ہے۔ لعبن ان کے لیے ہے جن کو اللہ نے دنیا دی ہوئی ہے، لہٰذا وہ کھلونوں سے کھیل رہے ہیں، اور لہون اس کے لیے ہے جن کو دنیا ملی نہیں ہے، وہ اوروں کے کھلونوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے بات کی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آدمی کے اگر انسان اس میں غور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں، قرآن پاک کی ان آیتوں میں قیامت کو بیان کیا ہے، آخرت کو بیان کیا ہے۔ اس آخرت کو بیان کیا ہے کہ جس کو آج سوچنے کا بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اگر آپ کسی سے بات کریں نا، مرنا ہے، قبر کی تیاری کریں، تو وہ گدی کھجانے لگ جاتا ہے۔ کسی سے آخرت کی بات کریں، جہنم کی بات کریں، جنت کی بات کریں، تو وہ مسکرانے لگ جاتا ہے۔ کسی سے جہنم جنت کی بات کریں، قیامت کی پیشی کی بات کریں، تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کب خاموش ہوگا تاکہ میں اپنی دنیا کے کام کروں۔ اتنی دنیا آج ہم پہ سوار ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماحول، اپنے معاشرے پر دنیا کو کبھی سوار نہیں ہونے دیا۔ آپ نے اپنے سارے معاشرے، سارے ماحول، اپنی ساری امت پر ہمیشہ آخرت کو سوار رکھا۔ آپ گھر سے نکلے اور جا رہے ہیں تو راستے میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ مٹی کا گارا بنا کے اس سے دیوار کی لپائی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جی وہ دیوار کی جڑیں کچھ کمزور ہو رہی ہیں اور اس کی مٹی جھڑ رہی ہے۔ تو امی نے کہا کہ ابھی فراغت ہے، ٹائم ہے، تو آؤ اس کی لپائی کر لیتے ہیں کہ کہیں دیوار مزید کمزور نہ ہو جائے اور پھر بارش کے وقت گر نہ جائے۔ چنانچہ ہم لپائی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لعل الامر اعجل من ذلك۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا بہت اچھا بہت اچھا، بلکہ آپ نے فرمایا عبداللہ جس دیوار کو سیدھا کرنے کے لیے تم لگے ہوئے ہو، شاید تمہاری موت اس دیوار کے گرنے سے پہلے آ جائے، لہٰذا تمہیں اس دیوار کو مضبوط کرنے کی بجائے اپنے اعمال کو مضبوط کرنا چاہیے۔
آپ اپنی بیٹی، سب سے پیاری بیٹی، سب سے زیادہ محبوب بیٹی حضرت اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف تشریف لا رہے تھے۔ جو ہی آپ گھر کی طرف تشریف لائے اور بیٹی محترمہ کی نظر بھی پڑ گئی کہ ابو مجھ سے ملنے آ رہے ہیں، تو آپ ایک دم پیچھے کو ہٹے اور واپس جانے لگے۔ تو حضرت اماں فاطمہ پریشان ہوئی، حضرت علی کو بھیجا کہ ابو آ رہے تھے پھر واپس چلے گئے، آتے آتے واپس کیوں چلے گئے؟ آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا، علی میری بیٹی فاطمہ سے کہو کہ تم نے اپنے دروازے پہ جو پردہ لٹکایا ہوا ہے نا، یہ مجھے پسند نہیں ہے، اس پہ نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اگر محمد کو بلانا ہے تو اس پردے کو اتارنا ہوگا، اس لیے کہ محمد اور دنیا ایک گھر میں جمع نہیں ہوتے۔ آپ استنجا سے فارغ ہوئے اور کچی دیوار پہ ہاتھ مار کے آپ تیمم کرنے لگے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا، یا رسول اللہ پانی تو ساتھ ہی پڑا ہوا ہے، آپ تیمم کر رہے ہیں، جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ پانی اگر 1 میل تک دور ہو تو اتنا دور جانے کی بجائے آپ مٹی سے ہی تیمم کر لیں، اسی سے آپ کا وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ تو آپ کا پانی تو اتنا دور نہیں ہے، یہ ساتھ ہی پانی رکھا ہوا ہے، آپ مٹی پہ ہاتھ مار کے تیمم کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وما یدرینی لعلی لا ابلغہ، عبداللہ مجھے کیا خبر کہ یہ چند قدم چل کر میں پانی تک پہنچ سکوں گا کہ نہیں پہنچ سکوں گا۔ اگر میں ان چند قدموں کے دوران ہی دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں دنیا سے بے وضو جاؤں۔ ہمارے نبی نے اپنے اہل بیت، اپنے صحابہ، اپنے معاشرے پر آخرت کو ہمیشہ سوار کیے رکھا، ہمیشہ ان کو آخرت کی فکر میں لگائے رکھا۔ آپ نے کبھی کسی صحابی کو دنیا کی طرف، اپنے اہل بیت میں سے کسی کو دنیا کی طرف مائل ہوتے برداشت نہیں کیا۔ ایک صحابی ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ مال غنیمت جو آپ نے تقسیم کیا تھا، اس مال غنیمت میں میرے حصے میں جو آیا مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، تو وہ میں نے کسی اور کو بیچ دیا، ان سے کچھ اور لے لیا، پھر وہ چیز کسی اور کو بیچ دی، پھر ان سے کچھ اور لے لیا، پھر وہ چیز آگے بیچ دی۔ بیچتے 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 مجھے ایک دن میں 300 اوقیہ چاندی کا نفع ہوا ہے۔ 300 اوقیہ چاندی، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، تو آپ 40 کو 300 سے ضرب دیں تو یہ کتنے درہم بن جائیں گے؟ آج کل کے یہ 15-20 لاکھ سے کم نہیں بنیں گے۔ اتنا بڑا نفع ایک دن میں ہوا تو حیرت تو ہونی چاہیے۔ چنانچہ ہمارے نبی سے آ کے کہا، یا رسول اللہ ایک دن میں مجھے اتنا نفع ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے جب دیکھا کہ میرے صحابی کا دل لاکھوں کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا، اس سے زیادہ نفع کی چیز بتاؤں؟ اس سے زیادہ نفع کی چیز بتاؤں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا، فرض نماز جب پڑھ چکو تو 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیا کرو۔ فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا یہ لاکھوں کے نفع سے زیادہ نفع ہے۔ آج اگر کسی سے اس قسم کی باتیں کرو، کہتے پاگل ہو گیا ہے، یہ پرانے زمانے کی باتیں بھائی، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، کماؤ کھاؤ، کماؤ گے تو کھاؤ گے، ورنہ ذلیل ہوگے، خوار ہوگے اور بھوکے مر جاؤ گے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف آپ کے زمانے کے لیے نہیں ہیں، یہ قیامت تک کے زمانوں کے لیے ہیں، قیامت تک کے انسانوں کی رہبری ہے، قیامت تک کے انسانوں کی اس میں رہبری رہنمائی ہے۔ آج ہم مسلمانوں نے دنیا سے دل لگا لیا، دنیا کے دیوانے ہو گئے، دنیا پہ فدا ہونے لگے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے جھمیلوں میں ایسا پھنسا دیا کہ آج مسلمان کے پاس 5 وقت کی نماز پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ کتنے مسلمان ملتے ہیں، جب ان سے نماز پڑھنے کا پوچھو تو کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا۔ کیا مسلمان کی زبان سے یہ جملہ اچھا لگتا ہے کہ مسلمان جب اس سے نماز کا پوچھا جائے تو وہ کہے کہ جی ٹائم نہیں ملتا؟ مسلمان کی زبان سے یہ بول اچھا لگتا ہے؟ شاید یہ بول کفر تک پہنچا دے، یہ بول شاید اسلام سے خارج کر دے، یہ بول شاید اسلام سے مرتد کر دے۔ مفتی بتائیں گے، لیکن یہ بول مسلمان کی زبان سے اچھا نہیں لگتا۔ شاید یہ بول ارتداد کی طرف لے جائے کہ مسلمان
اس فرض نماز کے لیے کہے کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا، جس فرض نماز کو ہمارے نبی نے دنیا سے جاتے جاتے بھی ادا کیا۔ آپ کے انتقال کا وقت قریب ہے، آپ میں ہمت نہیں ہے چلنے کی، آپ حضرت علی، حضرت عباس کے کندھوں پہ اپنی باہوں کو پھیلا کر، جبکہ آپ کے پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے تھے، آپ کے پاؤں اٹھ نہیں رہے تھے، جم نہیں رہے تھے، ورجلاه تخطان علی الارض، آپ کے پاؤں زمین پہ لکیر بنا رہے تھے، اور آپ نے آ کے مسجد میں نماز پڑھ کے ساری امت کو ایک سبق دیا، ساری امت کو ایک پیغام دیا کہ جب تمہارے نبی نے اس حال میں نمازیں پڑھی ہیں تو تم سے نماز کیسے معاف ہو سکتی؟ امام حسین کربلا میں ہیں، کربلا میں ہیں، کربلا میں ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، سارے اہل بیت اور سارے ساتھی شہید ہو رہے ہیں، اور خود بھی لہو لہاں ہیں، تھکن سے چور ہیں، اور دوپہر کی گرمی ہے، تپتی ہوئی گرمی ہے، تپتا ہوا ریت ہے، اور پیاس سے نڈھال ہیں۔ لیکن جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا، اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے ظہر کا ٹائم داخل ہو گیا ہے، اذان دو تاکہ نماز پڑھیں، پتہ نہیں اگلی نماز ملے نہ ملے، اس سے پہلے ہی اللہ کے پاس چلے جائیں، لہٰذا نماز پڑھیں۔ حضرت امام حسین نے اس وقت بھی نماز پڑھ کر امت مسلمہ کو ایک پیغام دیا کہ جب نبی کے نواسے سے کربلا میں نماز معاف نہ ہوئی تو تم سے نماز کیسے معاف ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے کیسی مسجدیں دی ہیں ہمیں، دائیں بھی پنکھے، بائیں بھی پنکھے، آگے بھی پنکھے، پیچھے بھی پنکھے، اوپر پنکھے، ایسیاں لگی ہوئی ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، دریاں بچھی ہوئی ہیں، گرم پانی وضو خانوں میں موجود ہے، استنجا خانے بنے ہوئے ہیں، لیکن مسلمان کے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، اور پھر بھی کہے کہ میں حسینی ہوں، تو یہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ پھر بھی کہے کہ میں تو اہل بیت کا غلام ہوں، جبکہ اذان سن کے مسجد میں آنے کی توفیق نہ ہو، تو یہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اس لیے میرے دوستو، مسلمان کی زندگی کا مقصد دنیا نہیں، مسلمان کی زندگی کا مقصد آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جن لوگوں کے پاس 2 چیزیں موجود ہیں، کتنی چیزیں موجود ہیں؟ سب بتائیے۔ 2 چیزیں جس کے پاس موجود ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں سب سے بہترین لوگ یہی ہیں۔ ہم کہتے ہیں جس کے پاس عالی شان بنگلہ ہو اور کھربوں میں پھیلا ہوا، نہیں تو کروڑوں میں پھیلا ہوا بزنس ہو، یہ لوگ مزے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزے میں وہ نہیں، مزے میں وہ ہیں جن کے پاس 2 چیزیں ہیں، کیا؟ ایمان اور اعمال صالحہ۔ اللہ پر ان کو ایمان ہے، اللہ پر ان کو یقین ہے، قیامت پہ ان کو یقین ہے، جنت اور جہنم کا ان کو یقین ہے، اللہ پاک کے سامنے پیشی کا ان کو یقین ہے۔ اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جس چیز کی خبر دی ہے اس پہ ایسے یقین ہو جیسے آنکھوں کا دیکھا، جیسے آنکھوں کا دیکھا۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ جہنم ہے تو بس ہے، اللہ نے کہا ہے کہ جنت ہے فرما برداروں کے لیے تو جنت ہے، اب جہنم کا خوف ہو، جنت کا شوق ہو، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ آپ نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد آپ کی پیشی ہے، قبر جنت کا باغ ہے، جہنم کا گڑھا ہے، اور قبر میں سوال جواب ہے، تو اس کا یقین ہو، دل سے اس کو تسلیم کیا جائے، اس کا نام ایمان ہے۔ اور مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے پیشی ہے، پوچھ گچھ ہوگی، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، یاد کرو اس دن کو جس دن تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا، اور تمہاری کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس دن اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی، ساری باتیں کھلیں گی، سارے راز فاش ہوں گے۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن تمہارے سارے بھید کھلیں گے،
تنہائی کے گناہ بھی سامنے آئیں گے، لوگوں کے سامنے کیے ہوئے بھی گناہ سامنے آئیں گے، چھپ چھپ کے کی ہوئی نیکیاں بھی سامنے آئیں گی، اور چھپ چھپ کے کی ہوئی برائیاں بھی سامنے آئیں گی۔ اس دن کو یاد کرو، اس بات کو دل سے تسلیم کرنا، یقین کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ میں اور آپ اپنے اندر کا جائزہ لیں، کیا ان باتوں کا ہمارے دل میں یقین ہے؟ جسے یقین ہو کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو وہ ظلم و ستم کر سکتا ہے، وہ کسی کا حق دبا سکتا ہے، وہ کسی کی دل آزاری کر سکتا ہے۔ وہ اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے۔ جس کو اس بات کا یقین ہو کہ پوچھ ہوگی، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! میرے دوستو، کیا بنے گا اس وقت جب میں اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے؟ دھوکہ بھی نہیں دے سکتے، رشوت دے کے جان بھی نہیں چھوڑا سکتے۔ یوم یقوم الروح والملائکہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب میرے سامنے صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے، جبریل بھی کھڑے ہوں گے، کسی کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کوئی بول نہیں سکے گا۔ جب آدمی بہت زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ انبیاء بھی کانپ رہے ہوں گے، صدیقین بھی کانپ رہے ہوں گے، شہداء بھی کانپ رہے ہوں گے، صالحین اولیاء کانپ رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ حضرت مریم کو بھی بھول جائیں گے، کوئی کسی کو یاد نہیں کر رہا ہوگا۔ اس دن میری آپ کی پیشی ہونی ہے، پوچھ گچھ ہونی ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ کتنے پاگل ہیں، ان کے حساب کا وقت قریب ہے اور یہ اپنی دنیا کی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، مسلمان کا مقصد دنیا نہیں، دنیا تو مسلمان کے لیے گزارے کی جگہ ہے۔ یہاں گزارا کرنا ہے، یہاں مزے نہیں کرنے، یہاں گزارا کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام بوریے پر لیٹے ہوئے تھے، حضرت عمر نے آپ کی پیٹھ میں نشان دیکھے تو رونے لگے۔ آپ نے پوچھا ما یبکیک یا عمر، عمر کس بات پہ رو رہے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں سوچ رہا ہوں کہ کسریٰ اور قیصر، روم اور فارس کا بادشاہ ایسی عیاشیوں کی زندگیاں گزار رہے ہیں اور آپ اللہ کے محبوب ہو کر بوریے پہ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی پیٹھ پہ لکیریں پڑ گئی ہیں، نشان پڑ گئے۔ آپ نے فرمایا عمر کیا اب تک تمہیں سمجھ نہیں آئی اس بات کی جو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مزے کی ساری چیزیں ان کو دنیا میں دے دی ہیں اور ہمارے لیے مزے کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں۔ ان کو ملی ہیں چند سالوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے، چند صبحوں، چند شاموں کے لیے، اور ہمیں جو ملیں گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کسی مالدار کی مالداری موت کے بعد بھی باقی رہتی ہے؟ ارب پتی بھی مٹی میں جاتا ہے اور سڑکوں پہ بھیک مانگنے والا بھی مٹی میں جاتا ہے، لیکن جو مرنے کے بعد کا مالدار ہے وہ پھر کبھی غریب نہیں ہوگا۔ جو مرنے کے بعد کا مالدار ہے، جو آخرت کا مالدار ہے، وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ یہاں تو حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں، لوگ ارب پتی ہوتے ہیں، ایسے حادثات پیش آتے ہیں کہ زیرو ہو جاتے ہیں، اور لوگ زیرو ہوتے ہیں، ایسی قسمت کھلتی ہے کہ ارب پتی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ارب پتی ہمیشہ نہیں رہتے، موت آ کے ان کو ہمیشہ کے لیے زیرو کر دیتی ہے۔ لیکن آخرت میں جو مالدار ہوگا وہ ہمیشہ ہوگا، اور آخرت میں جو غریب ہوگا وہ بھی ہمیشہ ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اور آپ آخرت کو مقصد بنائیں، اس کی تیاری کریں۔ اس کے لیے دو چیزیں تیار کرنی ہیں، ایمان، اعمال صالحہ۔ اپنے ایمان کو ایسا مضبوط، اتنے ایمان کے تذکرے ہوں، اتنی ایمان کی باتیں ہوں، اتنے ایمان کے چرچے ہوں کہ ہمارا ایمان سن سن کے مضبوط ہو جائے۔ ہمارے گھروں میں
روزانہ جہنم جنت کے تذکرے ہوں، قیامت کی پیشی کے تذکرے ہوں، جنت اور جہنم کے تذکرے ہوں، موت کے تذکرے ہوں، اللہ پاک کے سامنے پیشی کے تذکرے ہوں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں تذکرے ہوں، ہمارے گھروں میں سارا دن دنیا کے تذکرے، ماؤں کو واٹس ایپ سے فرصت نہیں، باپ کو فیس بک سے فرصت نہیں، بچوں کو پب جی سے فرصت نہیں، لہٰذا سب کے سب دنیا کے جھمیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور سب کے دلوں میں دنیا اتر گئی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، روزانہ کچھ ٹائم ایسا مقرر کریں، گھر کے سارے افراد بیٹھ کر فضائل اعمال کی کتاب لے لیں، روزانہ اس میں سے اہل بیت کے، اپنے نبی کے، صحابہ کے واقعات سنا کریں اور اپنے نبی کے ارشادات پڑھا کریں، تاکہ اللہ کے نبی کی باتیں سن کر ہمارے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہو۔ بجھ گئی ہے، جب ایمان مضبوط ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ زندگی میں سکون عطا فرمائے گا۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو زندگی میں بے سکونی آتی ہے، اعصاب کمزور ہو جائے نا تو طبیعت میں بے چینی آ جاتی ہے۔ اعصاب کمزور ہوں، دماغی اعصاب کمزور ہوں، جسمانی اعصاب کمزور ہوں تو جسم میں درد اور جسم میں بے چینی اور جسم میں بے سکونی اور دماغ چڑچڑا رہتا ہے جب اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ایمان کمزور ہو جائے تو زندگی میں بے سکونی آ جاتی ہے، ایمان مضبوط ہو جائے تو زندگی میں سکون آ جاتا ہے، اور پھر اعمال کو ٹھیک کرنا آسان، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرنا آسان، گناہوں سے بچنا آسان۔ آج تو موبائل کے گناہ سے پہلی صف کے نمازی بھی نہیں بچ پا رہے، دیندار بھی نہیں بچ پا رہے۔ وہ بچے جو بیچارے جن کی نہ ماں نے تربیت کی، نہ باپ نے تربیت کی، نہ ان کو قرآن سے کسی نے جوڑا، نہ ان کو اللہ سے کسی نے جوڑا، نہ ان کو کسی نے اللہ کے نبی سے جوڑا، وہ اپنا کیا ایمان بچائیں گے؟ جو لمس میں پڑھ رہے ہیں، میران میں پڑھ رہے ہیں، سندھ میں پڑھ رہے ہیں، زرعی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کالجز میں پڑھ رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، سارا دن موبائل ہاتھ میں، وہ اپنا کیا ایمان بچائیں گے؟ پکے نمازی بھی فیس بک اور یوٹیوب اور ٹک ٹاک کی بے حیائیوں سے اپنا ایمان نہیں بچا پا رہے۔ جب ہمارے گھروں میں روزانہ ایمان کے تذکرے ہوں گے، ہمارے گھروں میں روزانہ ایمان کی باتیں ہوں گی، ہمارے گھروں میں روزانہ اللہ اور اس کے نبی کی اور آخرت کی باتیں ہوں گی، تو ہمارا ایمان اس سے مضبوط ہوگا اور گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو بھائی اپنے ایمان اور اپنے اعمال پر محنت کریں گے انشاءاللہ، آخرت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ، اور نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں، نہ آپ چھوڑیں، نہ گھر میں کوئی عورت چھوڑے، نہ گھر میں کوئی بچہ چھوڑے۔ اگر کوئی بچہ نماز میں سستی کر رہا ہے، اس کو نقصان سمجھیں، اس کو نقصان سمجھیں۔ ہمارا بچہ ایگزام میں فیل ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارا بچہ فجر میں نہ اٹھے تو پریشان نہیں ہوتے۔ خدائے پاک کی قسم، زندگی کے سارے ایگزامس میں اگر وہ فیل ہو جائے تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا ایک نماز کو قضا کرنے کا نقصان ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جس کی ایک نماز قضا ہو گئی، یوں سمجھیں گویا اس کا گھر، اس کا مال، اس کے اہل و عیال سب کچھ لوٹ لیا گیا۔ ڈاکو آئے، بیوی بھی اٹھا کے لے گئے، بچے بھی اٹھا کے لے گئے، ماں باپ بھی اٹھا کے لے گئے، اور گھر کو بھی آگ لگا گئے، سامان بھی سارا اٹھا کر لے گئے، یہ اکیلا رہ گیا۔ بتائیے، جس کا اتنا بڑا نقصان ہو اس کو کتنا صدمہ ہوگا؟ وہ تو مر جائے گا، پاگل ہو جائے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اتنا زیادہ دکھ ہونا چاہیے ایک نماز کے قضا ہونے پر۔ جن کی زندگی بھر کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، وہ کتنے بڑے خسارے میں ہیں۔ تو ہم خود بھی نمازی بنیں، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، اپنی عورتوں کو نمازی بنائیں، اپنے گھر کو نمازی بنائیں، اپنے سارے ماحول معاشرے کو نمازی بنائیں۔ ایک مسلمان بھی بے نمازی نہ رہے۔ امام حسین نے کربلا میں نماز پڑھی، ہمارے نبی نے آخری دم تک نماز پڑھی، اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو جاتے جاتے بھی آپ نے جس چیز کی اپنی امت کو نصیحت اور وصیت فرمائی وہ بھی نماز ہی تھی۔ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت، نماز نماز نماز، یہ کہتے کہتے آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ کیسے ہم نبی کے عاشق کہلائیں، اور کیسے ہم حسینی اور اہل بیت کے حبدار کہلائیں، ہم کیسے اللہ کے نبی کے ماننے والے کہلائیں کہ ہماری نمازیں ہی نہیں ہیں جبکہ ہم نبی کے عاشق کہلاتے۔
ہم نبی کے امتی کہلاتے اور ہمارے نبی کی آخری وصیت نماز کی تھی۔ تو بھئی اپنے سارے گھر کو، اپنے سارے معاشرے کو نمازی بنانے کی محنت کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو مرتے دم تک نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں کیا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ مجھے بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، میرے بچوں کو بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ بتائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی نمازیں چھوڑ دینی تھیں کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی نمازیں پڑھوا؟ یہ ہماری تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ذکر کیا کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اپنے لیے، اپنے بچوں کی نماز کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری ساری نسل نمازیں پڑھتی رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کے لیے فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔